إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر 73 اور آیت نمبر ہے 116 اور 117۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، اور انہوں نے کہا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ولدن اولاد، اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، ان باتوں سے پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے۔ بل لہ، بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب، تمام کے تمام اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ بدیع، نئے سرے سے پیدا کیا اس نے السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی معاملے کا، فَإِنَّمَا، تو صرف بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کام کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہود کا اور مشرکین مکہ کا ایک اور ظلم بیان کیا جا رہا ہے۔ پیچھے ان کا ظلم بیان کیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے گھروں سے روکتے تھے۔ یہاں پہ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور ظلم بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے شرک۔ اور شرک میں سے بھی سب سے بڑا شرک وہ کیا تھا کہ یہود کہتے تھے اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو بیٹا قرار دیتے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، انہوں نے بھی اولاد بنا لی۔ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، تم اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو۔ تو یہود نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہود نے بھی اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے بھی بنایا، اور مشرکین مکہ نے بھی اللہ کی اولاد بنا لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایک تو کہا سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ تمام اس طرح کی تمام چیزوں سے پاک، اللہ کو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اولاد ہوتی ہے ضرورت کے لیے، بندہ محتاج ہوتا ہے، بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اولاد ہوتی ہے، تو اللہ محتاج ہی کوئی نہیں۔ پھر صرف بات بچوں تک محدود نہیں رہتی، بچے ہو جاتے ہیں، بچوں سے آگے پوتے ہوتے ہیں، پوری باقاعدہ ایک نسل چلتی ہے۔ انسان اس نسل کا محتاج ہے، بچوں کا محتاج ہے، پوتوں کا آگے محتاج ہے، اس پوری نسل کا انسان محتاج ہے، تو اللہ کو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور پھر جو اولاد ہوتی ہے وہ تو وارث بننے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ، خلیفے جو ہوتے ہیں، ایک وقت تک بادشاہ خلیفہ رہتا ہے، بعد میں اولاد کہتی ہے ابا جان اب سائڈ پہ ہو جاؤ، آپ نے بڑی حکومت کر لی، اب ہماری باری ہے۔ تو اللہ کو ضرورت کوئی نہیں۔ اگر اولاد ہوتی تو پھر تو یہ مسئلہ بن جانا تھا، اگر اللہ کا کوئی بیٹا نعوذ باللہ ہوتا تو وہ کہتا ٹھیک ہے ابا جان آپ نے بڑی حکومت کر لی ہے، بڑی بادشاہت کر لی ہے، اب میری باری ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سبحانہ ایسی تمام چیزوں سے پاک ہوں، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، سبحانہ میں ایسی چیزوں سے پاک ہوں۔ دوسرا جواب بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، میں ویسے بھی پاک ہوں، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، پورا آسمان میرا ہے، پوری زمین میری ہے، یہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں میری، میں تو مالک ہوں، میں تو خود مختار ہوں، مالک ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب فرمایا کل اللہ قانتون، تمام کے تمام آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ قانتون کا ایک معنی ہوتا ہے ہمیشہ، اور ویسے قانتون ایک اس کا خاص معنی، ایک عام معنی اس کا ہوتا ہے جھکنا، اور خاص معنی ہوتا ہے اس کا اطاعت کرنا۔ تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے، انسان بھی کرتا ہے، جن بھی کرتا ہے، پہاڑ کیا پیچھے ہم نے پڑھا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتی ہے۔ تو فرمایا میں تو وہ ذات ہوں کل اللہ قانتون، ہر چیز میرے سامنے جو ہے وہ جھکتی ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال حدیث میں آیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم کی اولاد نے مجھے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا آدم کی اولاد نے مجھے جھٹلا دیا حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا، آدم کی اولاد نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا۔ انسان اللہ کو گالی بھی دیتا ہے نعوذ باللہ، انسان اللہ کو جھٹلاتا بھی ہے۔ کیسے وضاحت فرمایا فاما تکذیبہ ایایا فزعم انی لا اقدر ان اعیدہ، فرمایا کہ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ میرا انسان کہتا ہے، ابن آدم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ لوگوں کا نظریہ ہے، تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں اللہ مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گا، گویا اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ، اور اس کا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا، وہ کیا ہے؟ فَقُولُوا لِي وَلَد، وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، یعنی یہ بات کہنا اللہ کا بیٹا ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ کو نعوذ باللہ گالی نکالنا ہے۔ تو ہمیں ابن آدم اللہ تعالیٰ کی ذات کو گالی نکالتا۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے بڑا صابر کوئی نہیں۔ انسان صبر کرتا ہے نا، انسان کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں، سب سے بڑی ذات صبر کرنے والی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا مشرک کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، مشرک کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، اللہ اس پر صبر بھی کرتا ہے، بندے کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کو رزق بھی دیتا ہے۔ دیکھو اتنا بڑا گستاخانہ جملہ اس نے بول دیا۔ یہاں دنیا میں کسی بادشاہ کے سامنے اس کی گستاخی کر دی جائے تو وہ کیا آگے سے نوازتا ہے؟ نہیں، وہ نوازتا نہیں، وہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اللہ کتنا بڑا صابر ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہے، لیکن اللہ پھر بھی انہیں کھلاتا ہے، اللہ مشرکوں کو پھر بھی دیتا ہے، پھر بھی ان کی روزی کا بندوبست کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی ذات سے بڑھ کر صابر اور کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا صبر ہے کہ اللہ مشرکین کو دیتا ہے، نوازتا ہے۔ یہ 3 جواب ہو گئے۔ چوتھا جواب فرمایا بدیع السماوات والارض، اگلی آیت میں بدیع السماوات والارض، اللہ تو اولاد سے بے نیاز ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آسمان اور زمین کا اللہ موجد ہے۔ بدیع کہتے ہیں نئی چیز کو، یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا بدعت، یہ اسی سے ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ نئی چیز کو، دین میں نیا کام، جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا اس کو اب کوئی آدمی ثواب کی نیت سے کرے، ثواب کی نیت سے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو اصل میں بدعت کا پتہ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں یہ جو پکھے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھے، اب چلتے ہیں مسجدوں میں، یہ بھی بدعت ہے۔ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ ہو اور اب ہم اس کو ثواب کی نیت سے دین سمجھ کر کریں۔ ہم پکھے چلانے کو دین نہیں کہتے، اس لیے یہ بدعت نہیں ہو سکتا۔ تو بدعت وہ چیز ہوتی ہے جس کو دین سمجھ کر دین کے اندر ڈال دیا جائے، وہ بدعت ہوتی ہے۔ تو بہرحال بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو۔ تو اللہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، یعنی پہلے آسمان اور زمین نہیں تھے، ان کا وجود تک نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے ان کو وجود بخشا۔ دیکھیں ایک چیز کا وجود نہ، ایک چیز بن گئی ہے نا، کوئی بھی چیز ہے بن گئی ہے، دوبارہ اس جیسی بنانی آسان ہوتی ہے اور لوگ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا وجود ہی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں نا، جس نے بلب بنایا ہے پہلے بلب کا وجود نہیں تھا، اس نے کتنی محنت کی ہے بلب بنانے کے لیے،
ٹھیک ہے، جس نے کمپیوٹر پہلے بنایا تھا ایک پورے کمرے جتنا اس نے کمپیوٹر بنایا تھا، تو اصل محنت اس کی تھی، پہلے وجود نہیں تھا، اس نے وجود دیا، پھر دیکھو دیکھی لوگوں نے بنانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، میں آسمان اور زمین کا موجد ہوں، میں نے نئے سرے سے ان کو بغیر وجود کے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور پانچویں دلیل فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میں کسی بھی چیز کا اگر ارادہ کر لوں نا، اللہ تعالیٰ صرف ارادہ کر لے فلاں چیز بنانی ہے، ہم ارادہ کر لیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ارادہ کر لیں ہم نے مکان بنانا ہے، اس کے لیے کتنی محنت ہے، کوئی بھی چیز ایک چھوٹی سی چیز کا ہم ارادہ کر لیں اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، اور میں ظالموں تم اللہ کی ذات کو پہچانتے ہی نہیں ہو، اللہ کی ذات کو تم جانتے ہی نہیں ہو، اللہ کتنی بڑی ذات ہے۔ فرمایا اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ کو کہنا پڑتا ہے کون، چیز بن جاتی ہے، صرف کون ہے۔ اللہ نے پہاڑ بنانا ہو، اس طرح کی اور سینکڑوں زمینیں بنانی ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کون، بس اللہ نے اتنا جملہ بولنا ہاں بھی ہو جا، وہ چیز بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محنت کرنی نہیں پڑتی۔ تم نے نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو چھوٹا سمجھ لیا ہے، یہ جو تم اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہو نا، نعوذ باللہ تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کم سمجھا ہے، چھوٹا سمجھا ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہے، اللہ کون فرماتے ہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، ایک حدیث میں آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، فرمایا اول تا آخر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام انسان، تمام جن، انسان بھی جن بھی، فرمایا صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائے، وسیع و عریض میدان ہو، پوری زمین میدان بنا دی جائے، اور اس میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے جمع ہو جائیں، اور اس وقت سے لے کر آخری قیامت تک کے سارے جن وہ بھی جمع ہو جائیں، فرمایا سارے کے سارے جمع ہو جائیں، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ، ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور جو جو مانگے اللہ دیتا جائے، کھربوں لوگ، کھربوں جن، جو جو مانگے اللہ ان کو دیتا جائے، سب کو دے دے۔ اب آپ دیکھیں آپ کیا نہیں مانگ سکتے، ہم ادھر بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے اس زمین جیسی کروڑوں زمینیں دے دے، مانگنا ہی ہے نا، اے اللہ مجھے اس زمین جیسی اربوں زمینیں دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جو جو مانگتا جائے میں دیتا جاؤں اور ہر بندے کو دیتا جاؤں۔ تو فرمایا میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سوئی ہم سمندر میں ڈال کر نکالتے ہیں۔ اب سوئی جو ہے وہ سمندر کا کتنا کا پانی ضائع کرتی ہے، کچھ بھی نہیں کرتی، گیلی ہوتی ہے بس۔ تو فرمایا میرے اتنے خزانے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے، اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ کی ذات کے حساب سے مانگا کرے۔ ہم مانگتے ہیں اپنے حساب سے، اپنے حساب سے نہیں مانگنا، اللہ کی ذات کے حساب سے مانگنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کہتے ہیں اللہ اتنا دے دے، اللہ سے کھل کے مانگا کریں، اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو پھر اللہ کھل کے انسانوں کو نواز دیتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا تم اللہ کی ذات کو پہچانتے نہیں ہو، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا اللہ ایک ہے، اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ دیکھیے اس میں تین باتیں ہیں، ایک اللہ ایک ہے، اللہ دو یا تین نہیں ہے، اللہ ایک ہے، دو یا تین نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسری بات اللہ ایک ہے، اللہ کے ٹکڑے نہیں ہیں۔ اب یہ تینوں قسم کا شرک اس دنیا میں پایا جاتا ہے۔ مجوسی جو ہیں آگ پرست، وہ کہتے ہیں اللہ ایک نہیں اللہ دو ہے، ان کا نظریہ اللہ دو ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک اللہ رب جو ہے وہ نیکی کا ہے، ایک رب جو ہے وہ شر کا ہے۔ ان کا نظریہ اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ برائی کا حکم نہیں دے سکتی۔ تو دنیا میں جتنی برائیاں ہوتی ہیں برائیوں کا رب علیحدہ ہے، نیکی کا رب علیحدہ ہے، برائی کا رب علیحدہ ہے۔ تو ان کا بھی یہاں رد ہو گیا، اللہ ایک ہے، اللہ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کا ہمارے ہاں بھی عقیدہ ہے، وہ تو کروڑوں خداؤں کے عقیدت مند ہیں، ان کے نزدیک تو خدا بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلمانوں میں ایک نظریہ ہے وحدت الوجود کا، کہ اللہ ہر چیز میں ہے۔ انہوں نے اللہ کو اٹھا کے نعوذ باللہ ہر چیز کے اندر داخل کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ وحدت الوجود، ہر چیز میں اللہ، ہر شے میں اللہ،
ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، تو ان کا بھی رد ہو گیا۔ اللہ کسی چیز میں نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی طرح اللہ کا شریک کوئی نہیں کائنات میں۔ مسلمانوں میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے اختیار اللہ کے بندوں کو دے کر ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ اولاد دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، زندگی کا اختیار صرف اللہ کا ہے، موت کا اختیار صرف اللہ کا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اوروں کو دے دیا، اللہ کے بندوں کو دے دیا۔ دیکھیے دنیا میں جو جتنا مرضی بڑا ہے تو اللہ کا بندہ ہی نا، وہ ولی بھی ہے، بہت بڑے سے بڑا ولی کیوں نہیں، سچا ولی کیوں نہیں، ہے تو اللہ کا بندہ۔ تو اللہ کا اختیار کس کو دے دیا؟ اللہ کے بندے کو دے دیا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ اس شرک سے بھی پاک ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے ٹکڑے کرنا، جس طرح عقیدہ تثلیث ہے عیسائیوں نے کیا، وہ کہتے ہیں اللہ تین ہے، اللہ ایک نہیں ہے، عیسیٰ، مریم اور اللہ کی ذات تینوں مل کر اللہ بنتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ اللہ کے تین ٹکڑے کر دیے، تو اللہ ان تین ٹکڑوں سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ ہر قسم کے شرک سے اور ہر قسم کی اولاد سے اور ہر قسم کے ٹکڑے سے، ہر قسم کے وجود سے، اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی اور وجود ہی نہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ہم مسلمانوں میں سے بعض کا عقیدہ ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، وہ نور میں نور اللہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وجود کا حصہ ہے۔ اللہ کے وجود کا حصہ ہی کوئی نہیں، کوئی بھی اللہ کے وجود کا حصہ ہے ہی نہیں اللہ۔ بلکہ شرک تو میں کہتا ہوں دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، اولاد بنانا، یہ تو دور کی بات ہے۔ یہ تو آدمی اس وقت کرتا ہے، دیکھیں نا، ایک آدمی، یہ چیز ہے، ایک لکڑی پڑی ہوئی یہاں پہ، آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے، اس کی مثال آپ کہہ سکتے ہیں فلاں چیز اس جیسی ہے۔ اگر یہ چیز آپ اس کا اندازہ نہ لگائیں تو اس کی مثال کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری مثال بیان ہی نہیں کر سکتے، پھر اللہ کی ذات کو تم نے دیکھا ہی نہیں تو بیان کیسے کر سکتے ہو اللہ کی مثال؟ جہاز کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں فلاں جہاز کی طرح ہے؟ جہاز کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کی ذات کو جب دیکھا نہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثال کیسے بیان کر سکتے ہو؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، تم نے تو اللہ کی ذات کو دیکھا ہی نہیں ہے، پھر اللہ کے ساتھ تم کسی طرح کس کو کیسے شریک بنا سکتے ہو؟ اللہ کی ذات کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں شرک کرنا دور کی بات، شریک بنانا دور کی بات، اللہ کے لیے تو ہم مثال ہی بیان نہیں کر سکتے۔ فلاں چیز مثل ہو سکتی ہے، مثال بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا چہرہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا چہرہ فلاں کی طرح ہوگا، یہ کہہ ہی نہیں سکتے، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے دونوں ہاتھ ادھر لگے ہوئے، کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان ہے، جس طرح اس کے لائق ہے، اس کے ہاتھ ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو اللہ کا شریک کیسے بنا سکتے ہیں؟ اللہ کی اولاد کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ ان تمام شرکوں سے پاک ہے، صاف ہے، اللہ واحد اکیلا ہے، اسی سے ہی اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلانے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔